اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبرنا محمد بن المثنى انبأنا عبد الرحمن یعنی ابن مہدی قال حدثنا شعبہ عن سلمة بن قحیل قال سمعت حبة الغرني قال سمعت عليا کرم اللہ وجهه يقول انا اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الواعد الرحیم الامین الکریم۔ دوستان گرامی، یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے پوری سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت حبۃ الغرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی زبان اطہر سے یہ ارشاد سنا کہ انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کی۔ یعنی جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے تو اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ پیر کے دن جناب سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت مبارکہ کا اعلان فرمایا، اور منگل کے دن جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ نے اسلام قبول کیا، اور من جملہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے نماز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے ادا کی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، لیکن مردوں میں سب سے پہلے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کرنے والے مولا کائنات جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے حبۃ الغرنی کی روایت سے اختلاف بھی کیا اور ان پر مختلف قسم کے الزام لگائے، مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الزام کہ جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حبۃ الغرنی پر لگایا تھا اس کا تعاقب کیا، رد کیا، اور امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تابعی ہیں اور سکہ ہیں۔ امام طبرانی کہتے ہیں حبۃ الغرنی کے متعلق کہ ان کو رویت یعنی دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا، یعنی کہ وہ صحابی تھے۔ اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی ایسی منکر حدیث نہیں سنی جو حد سے تجاوز کر جائے۔ الللالی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعہ جلد 1 صفحہ 395 پر یہ نقل ہے، جو بات ابھی جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ
اگر اس حدیث مبارک کے متعلق دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جملۃ القول ان الحدیث ضعیفہ بہذا الاسناد واللہ عالم، کہ اس سند کے حوالے سے یہ حدیث پاک فقط اسی سند کے حوالے سے ضعیف ہے، مگر اگر اس کی دیگر اسناد کو دیکھا جائے تو پھر جو سند ہمارے سامنے آتی ہے اس میں راوی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ عن زید بن ارقم قال اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سلام اللہ علیہ، کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص یعنی مردوں میں جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ یہ سنن الترمذی میں صفحہ ہے 849 اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 3735۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کے متعلق فرمایا کہ یہ حدیث صحیح السند ہے، اور امام ذہبی نے بھی ان کی تائید فرمائی۔ یہ تلخیص المستدرک للذہبی جلد 3 صفحہ 136۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے متعلق جو کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علامہ ابو اسحاق عصری اور ابن منیر ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ حوالہ جو ہے کتاب الحلی بتخریج خصائص علی صفحہ 22 اور تحقیق خصائص علی للدانی صفحہ 20، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے مردوں میں نماز ادا کرنے والے، یعنی ایک دن نماز شروع ہوئی پیر کے دن، اگر بعثت آپ نے اعلان بعثت فرمایا تو منگل کو اگر نماز پڑھی تو نماز پڑھنے والے رسول خدا علیہ السلام تھے اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، اور شام کے وقت ان کے ساتھ جس تیسری ہستی کا اضافہ ہوا وہ ہستی مبارک امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی ذات والا صفات تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ وہ سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے متعلق رسول خدا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول هذه الامة ورودا علی نبیہا اولها اسلاما علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ سب سے پہلے تو کہا کہ اس امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا پیاری گفتگو ہے کہ جس طرح آپ کو اسلام لانے میں سب پر سبقت حاصل ہے، مردوں میں سب پر سبقت حاصل ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب حشر بپا ہوگا اور
تمام انبیاء کرام کی امتیں اس وقت ایک سائے کی تلاش میں ہوں گی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر اپنے عشاق، اپنے غلاموں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جو سب سے پہلی ہستی جن کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ رسول کائنات، رسول العالمین، سید الانبیاء والرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر جس ہستی مبارک کو سب سے پہلے باریابی کی اجازت ملے گی، وہ جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اور یہ حدیث پاک الاوائل ابن ابی عاصم صفحہ 77 اور 78، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 28، 27 اور 67 اور 69 ہے۔ الاحاد المثانی جلد 1 صفحہ 149 اور اس کا نمبر ہے 181۔ المصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 373 اور اس کا نمبر ہے 32103۔ المعجم الکبیر جلد 6 صفحہ 325، الاوائل للطبرانی صفحہ 150، بغیۃ الباحث صفحہ 901 اور اس کا نمبر ہے 980۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 135 اور اس کا نمبر ہے 3717۔ الاستعیاب جلد 3 صفحہ 198۔ اسد الغابہ جلد 7 صفحہ 103۔ اتحاف الخیرہ المہرۃ للبوصیری جلد 7 صفحہ 879، رقم یعنی اس کا نمبر 6677۔ اور اس کے متعلق پھر حافظ نور الدین ہیثمی اس حدیث پاک کے متعلق کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اول هذه الامت ورودا علی نبیہا، کہ اس امت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے ملاقات کرنے والے مقام کوثر پر بھی آپ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی آپ یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آگے چل کر ذرا تھوڑا سا اس پر اگر غور کیا جائے کہ حافظ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ یہ مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ 127 اور اس کا نمبر ہے 17599 یعنی 17599۔ اور اس کے بعد پھر امام ابن ابی شیبہ شیخ عبداللہ بن ظافر نے ان کی امام سیوطی کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث امام ابن ابی شیبہ کی سند سے حسن ہے۔ یہ تعلیقات المطالب العالیہ جلد 16 صفحہ 77 اور 80 اور اس کا نمبر ہے 3925۔ اب اس کو ذرا اگر تھوڑا سا آگے لے کر چلیں تو ایک اور حدیث پاک جو ہمارے سامنے آتی ہے جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات کے متعلق، اگر تھوڑا سا اس پر غور فرمائیں کہ جس وقت جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کہ انما انا فاطمۃ بدعۃ منی، کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اپنی اس لاڈلی پیاری
بیٹی کا نکاح مبارک جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کر دیا، تو ایک بہت طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، پہلے اس کے حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں کہ جو مسند احمد بن حنبل، اس کے بعد المعجم الکبیر للطبرانی، اچھا جی، اس کے بعد المصنف ابن ابی شیبہ، الاحاد المثانی ابن ابی عاصم، اور ابو اسحاق اعلام النبلاء للذہبی، تاریخ دمشق ابن عساکر کی مختصر تاریخ دمشق، اور نساء اہل البیت ڈاکٹر خلیل جمعہ۔ اور حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی صاحبزادی سے ارشاد فرمایا کہ اما ترضین انی زوجتک اقدم امتی سلما و اکثرہم علما و اعظمہم حلما، یعنی اما ترضین انی، کیا اے میری بیٹی آپ اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کس بات پر؟ کہ انی زوجتک، کہ میں نے آپ کا نکاح اس سے کیا کہ جو پوری امت میں اسلام کے لحاظ سے مقدم ہے، اقدم امتی سلمن و اکثرہم علما و اعظمہم حلما، جو اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم اور علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ فرمان علی شان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ راکعہ مرضیہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کو یہ فرمانا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے آپ کا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے کہ جو اسلام میں سب سے مقدم، علم میں سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ جو مقدم کے لفظ ہیں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یعنی اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ذات جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ جتنی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کی روشنی میں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بعثت کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مردوں میں نماز پڑھنے والے بھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حوض کوثر پر سب سے پہلے نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے والی ذات بھی جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ الفاظ کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اے میری بیٹی، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے آپ کا نکاح اس ہستی سے کر دیا ہے کہ جو اسلام میں سب سے مقدم، علم میں سب سے زیادہ اور حلم یعنی بردباری میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں اس راہ محبت کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رستہ جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے در دولت پر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خصائص پڑھ کر، محبت کے ساتھ پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔